ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ہیٹ اسٹروک تو بڑی اس ٹائم پہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی، لوگ گر رہے ہیں جگہ جگہ پر، تو اس کے لیے میں ایک سلش بتاتا ہوں، وہ سلش آپ استعمال کریں. ایک گٹھی لے لیں آپ دھنیے کی، نارمل سائز کی لیجیے گا، زیادہ بڑی نہیں. اس کی نیچے سے ڈنڈیاں کاٹ لیں، پتے پتے کی حد تک رہنے دیں، نیچے سے موٹی موٹی ساری ڈنڈیاں کاٹ لیں اور باریک ڈنڈیاں رہنے دیں. ساتھ میں آپ نے ایک تھوڑا سا پودینہ لے لینا، یعنی ایک ڈنڈی پودینے کی لے لینی جس میں کوئی 8-10 پتے لگیں. ہاں جی. ساتھ آپ نے 2 الائچیاں اور ایک جوا آپ نے لے لینا ہے لہسن کا. ٹھیک ہے، ان سب کو آپ نے ایک 250 ml کی اسپرائٹ لے کے ان سب کو ایک جگ میں ڈال دیں. اسپرائٹ، ہاں جی، اسپرائٹ لے کے 250 ml کی یا ½ لیٹر والی بوتل لے کے آپ ان سب کو جو ہے نا ایک جگ میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کریں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوٹی ہوئی برف ڈالیں، برف ڈال کے ہلکا سا پھر گرائنڈ کر کے اس کو سلش بنا کے بہترین سا آپ استعمال کریں. دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ آپ دیکھیں گے آپ کے جسم کے اندر اے سی لگ گیا ہے. اور آتے جاتے آپ ٹھنڈا پانی سر پہ ڈال سکتے ہیں، نہاتے وقت ٹھنڈا پانی بھی تالو میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی کے شاور چہرے پہ کر سکتے ہیں ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے. اور نیمبو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھنڈے مشروبات سندل لے سکتے ہیں، شربت سندل لے سکتے ہیں. تو زیادہ میٹھا نہیں کھانا، زیادہ گرم نہیں کھانا، انڈے سے پرہیز کرنا ہے. چند دنوں کی بات ہوتی ہے، احتیاط بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا سر، لوگ آج کل ڈیٹاکس واٹر بہت بناتے ہیں، پیتے ہیں. کسی نے کچھ ڈالا ہوتا ہے اندر، کھیرے ڈالے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ڈیٹاکس واٹر خالی پانی پینا بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے، یا ڈیٹاکس واٹر کچھ لوگ پہلے تو کہتے ہوتے تھے کہ ایسے ہیضہ ہو جاتا ہے، لیکن اب تو پی رہے ہیں سارے؟ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آیورویدا کے اندر ہمارے بھائی ہیں انڈیا کے اندر، وہ تو اپنے ہی فلاسفی سے وہ سب چیزیں ڈال کے ڈیٹاکس واٹر بنا رہے ہیں. ہلدی بھی ڈالے جا رہے ہیں، کڑی پتہ بھی ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے باڈی کے اوپر کہ باڈی میں آپ کو ڈیٹاکس کرنا کیا ہے. ڈیٹاکس کا جو بہترین جو رستہ ہے نا، وہ آپ کا یورین اور اسٹول ہے جی، یا پسینہ ہے. آپ نے پسینے کے ذریعے سے آپ نے ڈیٹاکس کرنا ہے باڈی کو، آپ نے اسٹول کے ذریعے سے کرنا ہے، یا آپ نے یورین کے ذریعے سے کرنا ہے. یورین کے مشروبات ڈفرینٹ ہیں، معدے سے علاج ڈفرینٹ ہے، پسینے کے حوالے سے مختلف ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک. شربت بزوری ایک بہت اچھی چیز ہے اس گرمی کے اندر. آپ کو یورین کو ذریعے پیشاب جو آپ کے جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ زیادہ وہیں سے ویسٹ ہوتا ہے، نکلتا ہے. تو آپ شربت بزوری کا استعمال کریں. صبح خالی پیٹ 3 سے 4 چمچ آپ پئیں، آپ کو بہترین ڈیٹاکس کرے گا آپ کی باڈی کو. ٹھیک ہے نا. اور اگر فیٹ ڈیٹاکس کرنی ہے، وہ فیٹ ڈیٹاکس کے لیے بھی ڈیٹاکس واٹر مختلف آتے ہیں. اجمل کمپنی بناتی ہے ڈیٹاکس واٹر کے نام سے، ان کا اچھا عرق ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. محض گولیاں لے سکتے ہیں موٹاپے کے لیے، اس کے لیے وہ فیٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے. لیکن اس گرمی میں نہ لیں، کیونکہ جن لوگوں کو ڈارک یورین آتا ہے وہ کبھی بھی زیادہ گرم چیزوں کی طرف نہ جائیں، وہ اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ دیکھنا پڑتا ہے ان کے ٹیمپرامنٹ کیا چل رہا ہے، اس کے مطابق ہی میڈیسن ایڈوائز کی جاتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی بس سمٹم دیکھی اور اٹھا کے دوائی دے دی، چاہے وہ آگے اس کو نقصان ہی دے دیں. مطلب اپنے طور پہ کسی کے لیے ہر ایک چیز نہیں ہے، ہر چیز اپنے طور پہ اپلائی بالکل نہیں کرنا چاہیے. کسی مستند سمجھدار حکیم کے پاس جائیں اور اس سے اپنا ٹیمپرامنٹ چیک کروائیں. اسے کہیں گے جی میرا مزاج کیا ہے، میری طبیعت، وہ اپنے سمٹمس بتائیں. وہ آپ وہ سمٹمس سے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کون سی غذائیں کھائیں اور کن چیزوں سے پرہیز کریں. اس کے مطابق آپ چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں دنوں کے اندر چینجنگ آئے گی اور بہت ساری دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ. ایسا ہی ہے، بالکل. اچھا سر، آخری 2 سوال آپ سے کروں گا. جی. ایک چیز بہت کامن ہے کہ روٹی کھاتے ہوئے نا اے سی بھی لگا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو روٹی کھاتے ہوئے پسینہ آتا ہے. جی. اس کی کیا وجہ؟ یہ تبخیر ہے، تبخیر معدہ کہتے ہیں اسے. معدے میں ہیٹ ہوتی ہے، کھانا کھاتے وقت بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی پسینہ آتا ہے. یا وہ یہ معدے کا مسئلہ، یہ تبخیر کا مسئلہ. یہ معدے میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کرشی کمپنی کی جواری سے تبخیر لے لیں. آپ بہت کمال کی میڈیسن ہے. کھانے کے درمیان لیں، کھانے سے پہلے لیں، کھانے کے بعد لیں. تھوڑی تھوڑی سی آدھی چمچ لیں آپ دیکھیں گے. اور ایسے لوگوں کو جو تبخیر کے مریض ہوتے ہیں اور جن کو پسینہ آتا ہے، ہیٹ پیدا ہوتی ہے، ان لوگوں کو ایک دم سے سارا کھانا نہیں کھانا چاہیے. ان لوگوں کو بہت زیادہ سلو کھانا کھانا چاہیے. نوالا بالکل چبا چبا کے کھانا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کھانا چاہیے. ایک دم سے پیٹ کو پور نہیں کرنا. یعنی جب تھوڑا کھانا کھا لیں، 2 گھنٹے بعد پھر بھوک لگی، پھر تھوڑا کچھ لائٹ کھا لیں، پھر 3 گھنٹے بعد پھر لائٹ کھا لیں. بھوک لگنے میں کھانا ہے اور تھوڑا کھانا ہے، اور سوارشی تبخیر استعمال کرتے رہیں. کیونکہ میں ابھی وہ چیزیں آپ کو ریکمنڈ کر سکتا ہوں، یہ بتا سکتا ہوں دیکھنے سننے والوں کو جو اویلیبلٹی ہے عام مارکیٹ میں. اب میرے پاس کوئی آتا ہے تو میرے تو اپنے نسخے ہیں، اپنی چیزیں ہیں، میں اپنے حساب سے اس کو مینیج کر کے دوں گا.
اب وہ نسخے میں ہر بندے کے سامنے نہیں زیادہ شیئر کر سکتا ایسے- کیونکہ ہر بندے کو سوٹ نہیں کر سکتے. بالکل بالکل، آپ نے مزاج دیکھ کے ہی نسخہ بتانا جی ہوتا ہے اپنا. بالکل ایسے ہی. تو سر لسی جو ہے، دہی کی لسی بھی بنتی ہے، دودھ میں بھی لوگ پانی ڈال کے نمک ڈال کے وہ بھی پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سی فائدہ مند ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو دودھ میں نمک ڈال کے پی رہے ہیں، آج کل گرمی ہے، آگے بھی گرمی آ رہی ہے جس میں پسینہ بہت زیادہ نکلتا ہے، جسم میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. جس ڈی ہائیڈریشن کے اندر آپ نے اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک عمل لازمی کرتے رہیں. 1 چمچ چینی کا، 2 چٹکیاں 3 چٹکیاں نمک کی ایک سادے گلاس پانی میں مکس کر کے ہر شخص کو پینی چاہیے، تاکہ آپ کے باڈی کا جو شوگر لیول مینٹین رہے، آپ کا سوڈیم لیول مینٹین رہے، آپ کا الیکٹرولائٹس جو ہے نا باڈی کے وہ ٹھیک رہنے چاہیے. ORS وغیرہ بھی ویسے بھی بندہ پی لے تھوڑا تھوڑا کر کے، نمکیات جسم کی پوری ہونی چاہیے. بس بلڈ پریشر زیادہ نہ ہو جن لوگوں کو، وہ تھوڑا احتیاط کریں. باقی اوورال اپنے جسم کا پانی پورا رکھیں. کچی لسی کے تھرو بھی لوگ لے لیتے ہیں، ایک تو آپ کی ہیٹ کم ہو جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے. اور جو عام لسی میٹھی لسی ہے اس کا ڈفرینٹ مزاج ہے، وہ بھی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن وہ تھوڑی سی غنودگی پیدا کر دیتی ہے، نیند لے آتی ہے. تو بس یہ ان دونوں میں فرق ہے. مطلب پی سکتے ہیں. وہ میٹھی جو ہوتی ہے نا وہ تاثیراً زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے. کچھ حکمہ حضرات یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ حرارت سے ہے، تو حرارت ہے تو زندگی ہے. آپ لوگ لسیاں پیتے ہو، یہ تو بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو لسی پینی چاہیے، ان کے جوڑوں میں درد نکل آتی ہے زیادہ تر لوگوں میں کو. یہ کہتا ہوں کہ زندگی حرارت سے نہیں، زندگی اعتدال سے ہے، بیلنس سے. بالکل بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھنڈ صحیح ہے بات تو کی اس آپ کو نے. بیلنس پہ لے آئیں، گرمی ہے تو اس کو بھی بیلنس پہ لے آئیں. اعتدال باڈی کے مطابق، یہ آپ کی زندگی ہے. زیادہ گرمی بھی نقصان دہ، زیادہ سردی بھی نقصان. سردی موت ہے، گرمی حرارت تو زندگی کہتے ہیں، لیکن وہ کسی اور معنی میں کہتے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر ہیٹ بھر لیں. آخری کوئی اچھی سی ٹپس دے دیں جس سے بندہ بیمار نہ ہو، ایک گرمیاں سکون سے نکل جائیں. گرمیاں سکون سے نکل جائیں، اس میں آپ لوگ مٹی کے برتن کا زیادہ استعمال کریں، مٹی کے گھڑے لے آئیں، مٹی کے پانی کا استعمال زیادہ کریں. بالکل. اور مٹی کے کھانے بنائیں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں. تربوز آیا ہوا، تربوز کا استعمال زیادہ کریں. پانی کی کمی نہ ہونے دیں، ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو کھلی فضا میں رکھیں، ٹھیک ہے. اور گھر کا ارد گرد کا ماحول، پولوشن کے ماحول جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. ماسک کا استعمال کریں، دن میں 2 سے 3 دفعہ نہائیں، صفائی کا اہتمام کریں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، وضو کریں. آپ کی صفائی ناک کان وغیرہ کی گلے کی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست نظام بنایا ہے. تو نیچرل چیزوں کو، نیچر کو فالو کریں، نیچر کے حساب سے کھائیں، نیچر کے حساب سے سوئیں، جاگیں، نماز پڑھیں. کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں. یہ موسم آتے رہے ہیں، صدیوں سے آ رہے ہیں. بس ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈبوں میں بند کر لیا ہے، چھوٹے چھوٹے بلڈنگیں بنا کے ہم نے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے. وہاں پہ پھر AC کی ضرورت ہے. AC ہے خود بہت بڑی بیماری ہے. جو لوگ زیادہ AC میں رہتے ہیں ان کا جسم نکارا ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے. اور ایک چیز اور بتا دوں، صبح خالی پیٹ پانی نہ پئیں. ٹھنڈا پانی تو خالی پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے؟ ٹھنڈا پانی تو بالکل نہیں پینا چاہیے. اس کی کیا وجہ؟ ہم تو ساری زندگی یہی سنتے ہیں، اٹھیں خالی پیٹ 2-3 گلاس پانی، صرف اتنا پانی 2-3 گھونٹ پی لیں تاکہ آپ کا گلا تر ہے وہ ہو جائے. جن کے معدے میں بہت زیادہ ہیٹ رہتی ہے، جو میں نے سمٹمس پہلے بتائی ہیں، اس کے مطابق اگر ہیٹ ہے تو پھر تھوڑا سا پانی لے سکتے ہیں. ادروائز جن لوگوں بلغمی معدے مزاج ہیں، ان کے ٹھنڈے مزاج ہیں، وہ بالکل پانی نہیں پینا چاہیے. رات کو سوتے وقت پینا چاہیے، نہ صبح خالی پیٹ پینا چاہیے. جو لوگ زیادہ ٹھنڈا پانی گرمی میں آگے پیتے ہیں یا صبح اٹھتے ساتھ پیتے ہیں، ان لوگوں کو استسقاء ہو جاتا ہے، اسائٹس ہو جاتا ہے. جگر کا ایک پرابلم ہے، اس کو اسائٹس کہتے ہیں، جس میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے. یہ خالی پیٹ پانی پینے کی وجہ سے؟ جن لوگوں کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، یہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اکثر خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پی لیا، پھر جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ادھر درد ہو رہی، میرے ادھر درد ہو رہی. ساتھ پھر اس کا حل یہی ہے، جب چھوٹے چھوٹے ٹھنڈا پانی پینے سے پرابلم ہو تو ادرک کا تھوڑا سا کہوہ پی لیں. ادرک کے کہوے پینے سے فوری طور پہ جسم میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کی تکلیف، دردیں وغیرہ ساری ختم ہو جاتی ہیں.